مسلمان کو پہنچے، بندے کو وقتی طور پر پریشانی تو ہے، لیکن فائدہ اس میں بندہ مومن کا ہی ہے، فائدہ اس میں مسلمان کا ہی ہے۔ اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچ بھی جائے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری پہنچے تو فائدہ بندے کا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک آنے والی ہوتی ہے بڑی مصیبت، تو رب تعالیٰ اپنے بندے پر خاص کرم کر کے اس بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی چھوٹی مصیبت دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹے، ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور مصیبت اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو اس کو بھی اپنے حق میں بہتر سمجھنا۔ کہنے لگا پہلی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری کوئی نہیں آ رہی، کہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا یہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن مصیبت کو بھی اپنے لیے بہتر سمجھوں یہ مجھے کوئی نہیں سمجھ آ رہا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے چلو پھر اپنے نبی کے پاس چلتے ہیں، فلاں بستی کے اندر وہ ہیں، اور ان سے پوچھ کر آتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ان کی باتیں سن کر تمہارے دل کو مزید تسلی ملے اور تمہیں اس بات پر بھی کامل یقین ہو۔ دونوں نے رختے سفر باندھا، یعنی کھانے پینے کا سامان بھی لیا، گھوڑے بھی لیے، سفر کافی تھا، چل دیے۔ 2 یا 3 دن کا سفر بھی کیا تھا، کھانا اور پانی ختم ہو گیا، اور ہوا چلی، آندھی آئی تو رستہ بھول گئے۔ اب ایک جنگل کے اندر موجود ہیں اور سواریاں بھی تھک چکی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، اور اسی حالت میں تھوڑا سا آرام کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بہت زیادہ بادل اٹھ رہا ہے اور ان کو دھواں سا اٹھتا دکھائی دیا، تو کہنے لگے کہ شاید وہاں پر آبادی ہے تو چلے وہاں پر چلتے ہیں۔ جلدی جلدی چلنے لگے۔ اچانک ابھی جنگل کے اندر ہی تھے، حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے پاؤں کے اندر ہڈی گھس گئی، اس کی نوک نکلی ہوئی تھی، جیسے اس پر پاؤں آیا تو ہڈی اس پاؤں کے اندر ایسی لگی کہ آر پار ہو گئی۔ شدید تکلیف کی وجہ سے سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، پانی بھی نہیں تھا تو پریشانی کے اندر بیٹھ گئے، اور پھر چونکہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو کے چند قطرے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے کے چہرے پر پڑ گئے، جس کی وجہ سے اس کو ہوش آ گئی۔ روتا ہوا باپ کو دیکھا تو کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور مصیبت کو بھی بہتر سمجھنا ہے، یہ مصیبت ہمارے حق میں بہتر کیسے ہے؟ نہ تو ہمارے پاس کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی سفر کے لیے کچھ سواریاں ہیں، تو ہم کیسے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھیں؟ اور آپ خود مجھے نصیحت کر رہے تھے لیکن آپ تو خود ہی رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں سوالوں کے جواب دیے کہ یہ جو میرا رونا ہے یہ پریشانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم میرے بیٹے ہو، اور اولاد کی جو باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آنسو میرے نکل آئے ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہو، یہ چھوٹی پریشانی ہمیں دے دی ہو۔ اب یہی باتیں چل رہی تھیں کہ وہ جس طرف جا رہے تھے، جہاں پر دھواں نظر آ رہا تھا وہاں پر کوئی نہیں تھا، بالکل آسمان خالی۔ تو کہنے لگے ابھی تو دیکھا تھا کہ ایسا لگتا تھا آبادی ہے، اب تو یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان کو دور سے ایک شاہ سوار نظر آیا جو کہ آ رہا تھا گھوڑے پر سوار، سفید گھوڑا، صفات اس کا لباس تھا، چہرہ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ قریب آیا تو وہ شاہ سوار غائب ہو گیا، نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ اے لقمان، یہی تمہارا نادان بیٹا ہے کہ جس کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مصیبت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مصیبت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ پہلے تو تم یہ بتاؤ کون اور نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو فرمانے لگے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور میں انبیاء کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور پھر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لی ہے۔ یہ اس طرح ہوا کہ جس بستی کی طرف تم جا رہے تھے وہاں پر تو مجھے حکم ہو گیا تھا کہ اس بستی کو عذاب کے اندر ڈال دوں، اس کو تباہ و برباد کر دوں،
آپ جا رہے تھے اور جس سپیڈ سے جا رہے تھے اگر جاتے رہتے تو اس بستی میں پہنچ جانا تھا عذاب سے پہلے ہی، اور پھر آپ نے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جانا تھا اللہ کے۔ اس سے بچانے کے لیے آپ کے بیٹے کے پاؤں کے اندر ہڈی کو گھسیٹ دیا گیا تاکہ آپ اس وجہ سے رک جائیں اور اس قوم پر جو عذاب آئے آپ اس کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ تو آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کیا۔ تو آپ فرمانے لگے دیکھا نا بیٹا، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ کئی بار بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت دے دی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بس پاری مارا تو ان کا کھانا پانی بھی آ گیا، اور انہوں نے کہا، فرمایا کہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، اور فرمایا آپ کھولو، آنکھیں کھولی تو اپنے گھروں کے اندر موجود تھے۔ اب بیٹے کو یقین کامل آ چکا تھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مصیبت سمجھنا اپنے لیے بہتر یہ اتنا آسان نہیں، لیکن مصیبت کئی بار اب بہتر بھی ہوتی ہے۔ کئی بار بڑی مصیبت سے بندہ بچ جایا کرتا ہے چھوٹی مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر۔ لہذا اس لیے جس کو سر میں درد ہے وہ تھوڑا سا غور کرے، اللہ کا شکر ہے باقی اعضاء میرے ٹھیک ہے، یہ درد بھی دور ہو جائے گا۔ جس کو اور کوئی پریشانی ہوئی ہے وہ پھر بھی شکر ادا کرے کہ اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مریض پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ایسے بھی ہیں کہ جن کے اللہ معاف کرے ہاتھ پاؤں بھی سلامت نہیں ہے۔ لہذا اس لیے جب ان باتوں کو غور کرے گا اپنے لیے اس بات کو بھی بہتر سمجھے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھے، فرمایا اس پر بھی رب تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک کانٹا بھی رستے میں جاتے ہوئے اگر پاؤں میں چبھ گیا، ہاتھ میں لگ گیا، تو اس پر بھی رب تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اگر کسی بندے کی چیز اسی کے پاس موجود ہو، اس کو مل نہ رہی ہو، پریشانی کے اندر ڈھونڈے، تو اتنی ڈھونڈتے ہوئے جو پریشانی اس کو ہوئی نا تھوڑی سی، فرمایا اس پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے۔ مثلا دیکھیے، میرے پیسے میری جیب میں تھے اور کافی تھے، میں نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، میرے خیال میں یہ تھا کہ میں نے دائیں جیب میں ڈالے، لیکن وہ اصل میں بائیں جیب میں تھے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے، تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میرے پیسے کسی نے نکال لیے، گم ہو گئے۔ پریشانی کے اندر جلدی میں نے بائیں طرف بھی دیکھا کہ ہو سکتا ہے بائیں جیب میں ہوں تو ادھر مل گئے۔ یہ جو اتنی درمیان میں پریشانی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، اتنی سی مصیبت پر بھی۔ تو جس قدر زیادہ مصیبت اگر زیادہ ہوگی تو اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے مصیبت کا جو موضوع ہے نا یہ تو وسیع بہت ہے، اس کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف ساری آ جاتی ہیں۔ بیماریاں بندے کو اس لیے دی جاتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ بندہ مومن کو مصیبت میں مبتلا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مومن کو بیماری جو ہے وہ تکلیف اس لیے دی جاتی ہے کہ گناہوں سے دنیا میں پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، بندے کے گناہ اسے مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کسی کا برا کیا، تو ہمیں کیوں ایسی بیماری آئی، ہمیں کیوں مصیبت آئی، میں نے تو کسی کا برا سوچا نہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، صرف کسی کا برا سوچنا ہی گناہ نہیں ہے۔ بہت سارے اوقات ہم نے کرنا کچھ اور ہوتا ہے، کر کچھ اور لیتے، کسی کے بارے میں یعنی دل کے اندر حسد، کینہ، بغض آ جاتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کچھ کیا نہیں۔ ویسے بھی اگر کچھ نہ بھی کیا ہو تو پھر بھی بیماری آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی کچھ طبیعت ناساز تھی اور بخار تھا، تو میں نے ہاتھ لگایا تو اتنا شدید بخار کہ ہم میں سے کسی کو نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے 2 مردوں جتنا بخار ہوتا ہے، ڈبل بخار۔ عرض کی حضور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا اجر بھی دگنا ہو؟ فرمایا کہ ہاں اسی لیے۔ اب تھوڑا سا غور کرنا ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے بھی کسی کا برا سوچا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی کسی کا برا کیا؟ لیکن آپ کو دگنا بخار آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ کئی بار درجات کی بلندی کے لیے بھی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اتنا ہی نیک اور اتنا ہی گناہوں سے پاک سمجھ رہا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو میرے اوپر یہ پریشانی مصیبت کیوں آ گئی ہے، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ رب تعالیٰ اس کے ذریعے یا تو گناہ معاف کرے گا، اگر گناہ نہ ہوئے تو پھر درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے گا۔ لہذا فائدہ ہی فائدہ ہے، مومن کی مصیبت میں فائدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرے تو اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے،
اور اگر کوئی اچھائی پہنچے اس پر شکر کرے تو اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. دو ہی حالتیں ہیں نا, یا تو مطلب خوشی کے اندر ہوگا یا تنگی پریشانی میں ہوگا. پریشانی میں صبر کرے تو پھر بھی اجر ہے, خوشی میں شکر کرے پھر بھی اجر ہے. تو یہ بندہ مومن کی زندگی ہے جو کہ ہر موقع پر لمحہ بلمحہ وہ یعنی نیکیاں سمیٹ سکتا ہے اگر بندہ کوشش کرے, اگر غور کرے. کچھ بیماریاں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کیے. حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بخار تھا اور اتنا بخار تھا کہ کانپ رہی تھی بخار میں. نبی پاک علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور فرمایا کیا ہوا مصائب, تم تو کانپ رہی ہو. عرض کی حضور بخار ہو گیا ہے, اللہ اس میں برکت نہ کرے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام صائب بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ یہ تو بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسا کہ بٹی لوہے کے میل کو پاک کر دیتی ہے. یہ بخار فرمایا اس کو برا نہ کہو. نبی پاک علیہ السلام نے بخار کو برا کہنے سے منع کیا. حضرت ابی بن کعب نے جب بخار کی فضیلت سنی نا, صحابہ رسول قاری سب سے بڑے قاری, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھ سے کبھی بخار جدا نہ کرنا, مجھے ہمیشہ بخار رہے. ہاں مولا ایسا بخار دینا کہ میں اس بخار کی وجہ سے تیری عبادت سے رک نہ سکوں, تیری عبادت بھی جاری رہے, نمازیں پڑھتا رہوں, حج زکوٰۃ روزہ, اس سے یہ تیرا بخار روکے نا, مجھے ہمیشہ بخار میں رکھنا. اس کے بعد جب بھی آپ کے جسم کو اگر چھوا جاتا آپ کا جسم گرم ہی پایا جاتا. تو لہٰذا انہوں نے مانگ کر یہ بات لی. کیوں؟ ان کو پتا تھا اس کا اجر بہت بڑا ہے. کچھ بیماری ایسی ہوتی, مثلا سر میں درد ہے تو اس کی تکلیف سر تک ہے, باقی سارا جسم بھی پریشان ہوتا ہے, لیکن تکلیف صرف سر میں. کچھ ہاتھ میں تکلیف ہوتی, کچھ پیٹ میں ہوتی ہیں, لیکن بخار جو ہوتا ہے وہ پوری جسم کے اندر سرایت کرتا ہے, ہر رگ کے اندر ہوتا ہے. اس لیے ہر جسم کے ہر عضو کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرماتا ہے. لہذا اس لیے بخار اگر ہو تو بندہ اس پر صبر کرے اور اجر کی امید کے ساتھ صبر کرے تو رب تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا, عورت تھی, مرغی کا دورہ پڑتا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے اور کئی بار ہوش میں نہیں رہتی تو کپڑے بھی بدن سے ہٹ جاتے, چادر اتر جاتی ہے, حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ مرغی کا دورہ ختم ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہتی ہو تو دعا میں کر دیتا ہوں اور تمہاری بیماری دور ہو جائے گی, اگر تم صبر کرو تو جنت کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں صبر کروں گی. فرمایا کہ جاؤ تم جنتی. عرض کی حضور بس اتنی سی دعا کرتے کہ جب مرغی آئے تو میرے بدن سے کپڑے نہ ہٹیں. تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرما دی. اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں اس کو جتنی بھی تکلیف ہوتی, جتنی بھی مرغی کا دورہ پڑتا, کپڑے اس کے بدن پر سلامت رہتے. یہ اس پر حضور کی دعا کا کرم ہوا, لیکن اس نے چونکہ بیماری کو اختیار کیا تھا اس لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جس نے جنتی عورت دیکھنی ہے اس کو دیکھ لیں. اپنی ازواج سے کہتے کہ جنتی عورت کو دیکھاؤ کہ جس کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. کیا تھا صبر. اب دیکھیے دعا کرنا بھی سنت ہے, دوا کرنا بھی سنت ہے, لیکن کئی بار بیماری پر صبر کرنا بھی سنت ہے, بیماری کو برداشت کرنا یہ بھی سنت ہے. دیکھیے کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اس کے لیے دعا کرے, دوا کرے, لیکن جب بندے کو یہ پتہ چل جائے نا یہ میری آزمائش ہے تو پھر کچھ صبر بھی کرنا چاہیے. دیکھیے تھوڑی سی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ آگ کے اندر ڈالا جانا آزمائش ہے تو پھر حضرت جبرائیل آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں, مجھے حکم دے میں کچھ کروں, نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. تو آپ فرمانے لگے کہ نہیں, وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. آپ نے اس مصیبت میں دعا نہ کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے تھے یہ میری آزمائش ہے, لہٰذا کربلا کے میدان میں 10 محرم کو جب آپ کے قریبی سارے ہی شہید ہو رہے تھے آپ نے کوئی دعا کوئی نہیں کی تھی, کیونکہ آپ جانتے تھے آزمائش ہے اور آزمائش پر صبر کیا جاتا ہے. اسی طرح اس صحابیہ کے بارے میں حضور جان گئے تھے کہ مرغی اس پر آزمائش ہے تو یہ صبر کرے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, نہیں تو دعا تو حضور علیہ السلام نے کاری دینی تھی. تو اس لیے صبر کی تلقین کی, وہ مان گئی. اس نے کہا میں صبر کروں گی, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے لیے جنت ہے. لہذا اگر کئی بار آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے, مصیبتیں پریشانیاں, بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس پانی کے اندر ہے, اس کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں, اب یہ کیا کرتا ہے. باقی اللہ کی بارگاہ میں ہم اس قدر زیادہ طاقت پر نہیں صحابہ جیسے کہ خود مانگ کر بیماری لیں, ہم تو بڑے کمزور سے بندے ہیں. تو لہٰذا اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی سوال کریں.
عافیت کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی سلامتی کے ساتھ بندہ دنیا میں بھی رہے اور آخرت کے اندر بھی سلامتی سے بغیر حساب کے پاس اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب ہو جائے، تو یہ اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیت والعفو فی الدین والآخرہ، کہ اللہ مجھے عافیت اور معافی عطا فرما دنیا و آخرت میں۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، عافیت کی دعا، اور مصیبت اگر کبھی پہنچ جائے اس پر صبر کریں۔ مصیبت صرف بیماری نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اور کانٹا چبھنا بھی مومن کے لیے مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ پریشانی اس کا آنا وہ بھی مصیبت ہے۔ اگر کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، یہ مصیبت ہے اور ذرا بڑی مصیبت ہے، لیکن اس کا اجر بھی پھر ذرا بڑا ہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے کہ پھلوں کی یا جانوں کی کمی ہوئی ہے، یا اس کو خوف یا بھوک کی کوئی پریشانی ہوئی ہے، فرمایا اگر یہ صبر کرے اور اس پر مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر تو اللہ کی طرف سے درود اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔